اس کے بعد تقریر کے لیے صابرین خاتون بنت محمد منظور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی قرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، آج کا میرا عنوان والدین کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے بعد دنیا میں اگر کسی کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے تو وہ ہمارے والدین ہیں، جن کے ہمارے اوپر اس قدر احسانات ہیں کہ ہم کبھی بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ اسی سلوک کا بھی حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ یہ ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی بات کرو اور ان کے ساتھ اس سلوک کا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ضرور اس کی بات کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت و شفقت سے پالا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آج باپ جنت کا دروازہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہ ہے۔ ان تمام حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے اطاعت میں فرما برداری کرنا اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے تک پہنچ جائے تو اس کو اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا محل بنائے گئے۔ مگر یاد رہے کہ والدین اگر تمہیں ایسا کوئی حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو اس وقت اس کی بات نہیں مانی جائے گی، اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والدین اگر تمہیں شریعت میں مقابلہ کرنے کی کوشش کرے تو اس سے اطاعت کرو، مگر برتن دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ آخری میں اللہ سے دعا ہے کہ والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین و ثم آمین۔ مانا ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ یا اللہ ہر ماں باپ کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری زندگی کی دعا کون کرے گا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔